تو پہلا سوال جو ہے بھائی نے کیا ہے کہ وطر میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ دیکھیے، وطر کے اندر رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے دونوں طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے وطر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے دعا بھی سکھائی ہے، وطر کی دعا بھی سکھائی ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بارے میں حدیث خاموش ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں جب مشرکین کے خلاف دعا کی، فجر کی نماز میں دعا کی، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، جس طرح آج کل یہ قنوت نازلہ کی جاتی ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ فرض کے اندر اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے تو یہ سنت ہے وطر، اس کے اندر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے۔ اس لیے علماء اس کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ وطروں کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ دوسرا سوال ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ جو بچیاں پڑھائی کے لیے اکثر دوسرے ممالک میں بغیر محرم کے جاتی ہیں، کیا ان کا یہ جانا جائز ہے؟ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا سفر کرے دن رات کا جس میں اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ تو بغیر محرم کے لمبا عرصہ باہر رہنا تعلیم کے لیے، بغیر محرم کے یہ سفر کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا بھائی کوئی محرم شوہر وہاں ساتھ ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اکیلی بچی کا، مسلمان بچی کا اس طرح سفر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری، نماز جمعہ کی کتنی رکعت ہے؟ نماز جمعہ کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے، اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز جمعہ سے پہلے تحیۃ المسجد لازمی ہے، 2 رکعت، خواہ امام خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کو لازمی قرار دیا۔ اس کے علاوہ ظہر کی طرح پہلے 4 سنتیں نہیں ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، آپ 2 رکعت 4 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اس کے بعد جتنی سنتیں پڑھ سکتے ہیں 2 کر کے پڑھ لیں یا بیٹھ کر تلاوت کر لیں۔ لیکن ظہر کی طرح پہلے 4 سنتیں جمعہ کے دن نہیں ہیں، نفل ہیں جتنے آپ پڑھ لیں۔ اور جمعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، جو جمعے کی نماز کے بعد نفل پڑھنا چاہتا ہے سنتیں، وہ 4 پڑھے، یعنی 2 کر کے 4 رکعت پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت پڑھ لے، گھر جا کر پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے، دونوں طرح جائز ہے۔ جمعے کے بعد 2 یا 4 سنتیں ہیں، لیکن 4 سنتیں 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ ایک سوال اس کے ساتھ اور بھی ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد 4 فرض کر پڑھنا کیسا ہے؟ حالانکہ جمعے کے دن بھی اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ وہ 4 فرض کون سے؟ تو کہتے ہیں ظہر احتیاطی۔ یہ ایک مسئلہ نکلا تھا پہلے، جب لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، حالانکہ دیہات میں جمعہ ہونا اس کے بارے میں واضح دلائل موجود ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر پڑھنے کا کہیں موقع مل جائے جمعہ تو ظہر احتیاطی طور پر پڑھ لیجئے، اگر جمعہ نہیں ہوگا تو ظہر ہو جائے گی، ظہر نہیں ہوگی تو جمعہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اگر دونوں ہی نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جمعے کے دن ظہر احتیاطی پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جمعے کی نماز کے بعد 2 کر کے 4 سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے اور 2 سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے اہل کتاب غیر مسلم ہندو سکھ مہمان آ جائے تو اپنے برتنوں میں اس کو کھانا پیش کرنا کیسا ہے، اور یہ استعمال شدہ برتن کیا مکروہ تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، مہمان جو بھی آ جائے اس مہمان کو کھانا تو آپ کا ہے نا، حلال کھانا ہے، کھانا تو آپ نے دینا ہے نا، اپنے برتنوں میں ہی دیں گے تو اس کو اپنے برتنوں میں کھانا دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مہمان ہی ہے۔ تو بعد میں وہ برتن دھو کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، عام طور پر بھی برتن دھوتے ہیں، تو وہ برتن مکروہ یا حرام نہیں ہوتے۔
جب آپ ان کو دھو لیں گے تو صاف ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت فرمایا تھا کہ جب آپ نے مختلف علاقے فتح کیے تو صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے برتن نہیں تھے، تو انہوں نے کہا جی یہاں اہل کتاب یا کافروں کے برتن ہوتے ہیں تو کیا ہم ان میں کھا پی سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو اچھی طرح دھو کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ برتن جو ہیں ان کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اگر کوئی آ جاتا ہے مہمان کاروباری لحاظ سے یا کسی لحاظ سے کہ ملنے کے لیے آ جاتا ہے دوست، تو اس کو کھانا دے دیں تو وہ برتن بعد میں اچھی طرح دھو کر استعمال کر لیں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے، دیکھیے ہمارے پروگرام جو ٹائم ہے یہ چونکہ زیادہ ہو چکا ہے تو میں جلدی چند سوالات کے جواب دے کر اس کے بعد بہت ساری دعاؤں کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ہماری مسجد میں امام صاحب اور مقتدی ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اس صورت میں امام صاحب مقتدیوں کو آگے والی صف میں کھڑا کر لیتے ہیں، آپ رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے لکھا کہ مسجد چھوٹی ہے، پیچھے جب مسجد فل ہو جاتی ہے تو جو بعد میں لوگ آتے ہیں تو وہ امام صاحب کے ساتھ صف بنا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام صاحب کے ساتھ جگہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہو جائیں تو ایسے کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ نماز صحیح ہوگی۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آپ بینک سے گاڑی لینا جائز ہے؟ دیکھیے بینک کے اگر معاملات سودی معاملات ہیں تو پھر ایسے معاملات سے گریز کرنا چاہیے۔ گاڑی آپ کیش خرید لیں یا قسطوں پر بھی خرید لیں کسی کمپنی وغیرہ سے، لیکن یہ جو بینک سے لون لے کر گاڑی لینا ہے نا تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے ایڈوانس سیلری لینا شریعت مطہرہ میں کیسا ہے؟ دیکھیے آپ جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، آپ کمپنی سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو ایڈوانس سیلری دے دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ وہ بعد میں کاٹ لیں گے، جس طرح وہ آپ کی سیلری آئے گی بعد میں وہ اس میں کاٹ لیں گے، اور کمپنی ایسے کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سود پر قرضہ لینا جائز نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے افضل اوقات کون سے ہیں؟ دیکھیے دعا کی قبولیت کے بہت سارے اوقات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ پچھلے رات کا ثلث الاخیر، رات کا آخری پہر جو جب تہجد کے لیے آپ اٹھیں اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہے قبولیت کا وقت ہے، سفر کے دوران قبولیت کا وقت ہے، آپ اسی طرح عمرہ کے لیے جاتے ہیں طواف سعی اور یہ سارے کے سارے قبولیت کے اوقات ہیں۔ جب انسان کا دل چاہ رہا ہو دعا کرنے کے لیے اور طبیعت آئی ہو دعا کرنے کے لیے تو انسان کو اس وقت غنیمت جان کر دعا کرنی چاہیے، اور یہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ کیا جوتے پر بھی مسح ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین اور نالین پر مسح کیا، مسح علی الجوربین، جس طرح کہ حدیث مغیرہ ابن شعبہ میں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ جب سفر میں ہیں تو جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اگر بعد میں جوتے اتار کر نماز پڑھنی ہے تو پھر جرابوں پر ہی مسح کرنا چاہیے، اور اس میں یہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ایک آدمی کہے کہ میں نے لازمی جوتے پہن کر نماز پڑھنی ہے اور جا کر مسجد کے قالین خراب کرے اور جو وہاں لوگوں کو پریشان کرے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ شریعت کے پر عمل کرنے کے جو محل ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہو اور امام دوسری رکعت کے قاعدہ سے اٹھے اور رفع الیدین کرے تو اگر ہماری پہلی رکعت ہے تو کیا ہم بھی امام کی اقتداء کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ امام دوسری رکعت کے بعد اٹھ کر رفع الیدین کرے گا، پھر ہاتھ باندھے گا، اور آپ بھی کریں گے امام کی اقتداء میں۔ اگر آدمی، یہ سوال ذرا مشکل ہے جس نے یہ لکھا ہے نا جی، اگر آدمی 25 سال کا ہو اور مالی وجوہات کی بنا پر شادی نہ کرے تو جو اس نے لکھا ہے نا یہ پھر بھی حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ سوالوں کے جواب تو تقریباً ہو چکے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے
میری بیوی سائل کی بیوی، جو سوال کرنے والا ہے اس نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی وائف نے خواب میں میری ماں کو دیکھا ہے، کیونکہ میری ماں کو 6 مہینے ہو گئے فوت ہوئے، اور خواب دیکھنے پر وہ سب لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ دیکھیے، خواب دیکھا ہے، والدہ کی خواب میں ملاقات ہو گئی ہے، تو یہ بڑی غنیمت بات ہے۔ ہم تو ترس رہے ہوتے ہیں کہ ان کو گئے ہوئے دنیا سے چلے گئے، کہیں ان کا چہرہ دوبارہ نظر آ جائے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے کہ والدہ کو دیکھا تو والدہ اس کو بلا رہی ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، کہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ بلکہ زیادہ معتبرین تو اس طرح لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب ہے کہ جو فوت شدگان ملتے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک تانگ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی نیکی کا کام کریں، ان کے لیے دعا کریں، تو ان کے لیے دعا کریں، اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صدقہ کریں، تو لوگوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔